ایک صلوات سارے صحبات مل کے بآواز بلند پڑھیے۔ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحسین بحق الحسین عشو صدر الحسین بالحد الحجت الحسن علیہ السلام۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ولا آدائهم من الاولین و من الآخرین۔ جتنا جتنا حلال زادوں کا پردے والے وارث کی زیارت کے لیے دل بے قرار ہے، اتنی بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلها اما بعد فقط قال سبحانہ فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ علی وارث قرآن ہے، بادشاہ کی ذات پہ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ تمام حمد ہے اس پروردگار عالم ازل کے لیے جس نے محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دے کر ہم پر ان کی مودت و ولایت کو واجب قرار دیا۔ صلوات پہ حق رکھتے ہیں صرف اور صرف سرکار ابو طالب کے پاک بیٹے کہ جن کی قیامت تک آنے والی نسلوں پہ اللہ نے صدقہ حرام کر دیا۔ 12 محرم الحرام اس عزتوں والے دربار میں سجے ہوئے عزتوں والے منبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کی جس کی دعوت نبی جیسی، جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار علی جیسی اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی، کہ میرا وہ سلطان کعبہ کی چھت کو مثل منبر کوفہ سجا کر علی کے لہجے میں کہے دنیا والوں دور کوئی ہو وقت کوئی ہو علی آ جائے تو وہ کعبے میں آتا ہے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں حاضرین مجالس اعلیٰ کے لیے، منتظمین مجالس اعلیٰ کے، جس جس مومن نے جس جس انداز میں ذکر مظلوم کے بپا ہونے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ جسے جسے حسین نے یہ توفیق دی ہے، ہماری حاضری آپ کی نوکری سیدہ کلال آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور عالیان چک شخانہ کے لیے اس سے بڑی دعا میرے پاس کوئی نہیں کہ عزاداری مظلوم کا سلسلہ تا ظہور امام زمانہ آپ کی نسلوں میں ایسے ہی جاری و ساری رہے۔ اپنی اپنی نیک حاجات کی قبولیت کے لیے، حاضرین و بانیان کی محنت کی قبولیت کے لیے جناب سیدہ کی ذات پہ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اچھا دل ہے میں گفتگو کا آغاز کروں۔ اچھا یہ بتائیں کہ صرف حاضری کی نیت سے آئے ہیں کہ مجلس سننے کے لیے؟
میں ترڈے والی بند کر کے مجلس ہی پڑھنا ہے۔ حسین وہ بادشاہ ہے جس کے گھر کربلا چلے جائیں نہ چک شخانہ سے نکل کے، تو باقی دنیا کے جتنے مقامات ہیں بندہ سفر کر کے جائے اس کی نماز قصر ہو جاتی ہے، حسین کے گھر میں نماز بھی قصر نہیں ہوتی۔ یہ چونکہ حسین بادشاہ کا گھر ہے تو میرا دل ہے بھی میں تمہیں قصر نماز نہ سناواں، مسافرہ والی نہیں پڑھنی، دل ہے پوری مجلس اور جس طرح آپ کا انداز ہے خوبصورت اسی طرح سے پڑھوں۔ ایک مجلس والی صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ 10 دن آپ کی پیشی میں حاضر رہے، دعا لیتے رہے، آپ سے سبق سناتے رہے، اپنے تھوڑے سے شعور اور عقل کے مطابق میں نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ شیعہ دین کسے کہتے ہیں۔ دین پہ عمل وہ کرے گا جو علم رکھتا ہے، جہاں جہالت ہوگی وہاں بے دینی ہوگی اور بے دینی ہی یزیدیت ہے۔ جب بندے کے پاس علم آتا ہے تو پھر ایمان آتا ہے، جب ایمان آ جائے تو اس کے بعد یقین آتا ہے۔ یقین بڑی دولت ہے۔ آگے آئیں گے آپ بابا، آ جاؤ، آگے آؤ، اگاں آؤ نا، چلو نہیں تھوڑا تھوڑا اگے ہو جو، چلو جوان جڑے ہے جڑے جنہوں نے ہلن کو تھوڑا جہا سوکھا ہے، تسی تھوڑا جہا پاویں ریڑھ کے ہی اگاں ہو جو چلو، جڑا بندہ بغیر ٹیک دے نہیں بہندا وہ موج کرے، کوئی نہیں، زبردستی کوئی نہیں ہے۔ علم آئے تو ایمان آتا ہے، ایمان آئے تو یقین آتا ہے۔ یقین چک شخانہ والوں بہت بڑی دولت ہے، بات بڑی مشکل ہے جو میں کرنے لگا ہوں، لیکن آپ کی سماعتوں کے اعتماد پہ ہی شروع کر لی ہے، کیونکہ مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے ہوتی ہیں، اور آپ مشکل باتوں کو بڑی آسانی سے سنتے ہیں۔ یقین پاکیزگی کی وہ منزل ہے جہاں شک کی نجاست نہیں ہوتی۔ بھائی سلامت، بات ہی مشکل ہے، مجھے خود پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور جب ممبر سے میں خود کہہ رہا ہوں کہ مشکل ہے تو مشکل ہے۔ یقین بڑی دولت ہے، یقین اتنی بڑی دولت ہے چک شخانہ والوں، 2 لفظ ہیں، ایک ہے غیبت، ایک ہے زیارت۔ غیبت سمجھتے ہیں آپ، امام ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ زیارت سمجھتے ہیں آپ، زیارت ہم حسین کی کر کے آتے ہیں مگر وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ 2 لفظوں کو میں نے سمجھا لیا تو مجلس میرے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گی۔ یقین اتنی بڑی دولت ہے کہ دل میں یقین ہو تو پھر غیبت زیارت میں ڈھل جاتی ہے۔ غیب شہود میں ڈھل جاتا ہے۔ چلیں یقین پڑھوں، یقین کہتے کسے ہیں؟ 4-5 منٹ میں نے آپ کے تمہید میں لے لی ہیں، اب میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرتا۔ فضیلت امیر کا فکرہ کہتے ہیں یقین سمجھنا ہے تو پہلے شک سمجھو کہ شک کیا ہے، شک سمجھ میں آئے گا تو پھر یقین سمجھ میں آئے گا۔ دن کا اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا جسے رات کا پتہ نہ ہو، جنہوں یہ نہ پتہ ہوئے بھی ہنیرا کی ہوں ہے انہوں چانن دی قدر ہی نہیں، جسے یہ نہ پتہ ہو کہ جھوٹ کا نقصان کیا ہے اس کے سامنے سچ کے فائدے نہیں کھلتے۔ پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں میں، یقین سمجھانے لگا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، اور میں
دعا دوں گا یقین کبھی بھی سمجھ میں نہ آتا اگر اللہ کی کائنات میں منبر پہ بیٹھ کے علم بانٹنے والے محمد کے وسیع علی نہ ہوتے۔ علی نے یقین سمجھایا ہے۔ آؤ میں تمہیں وقت دکھاؤں چک شکھانہ والوں، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب ایک بندے نے آ کے علی سے کہا تھا کہ سرکار فلاں صاحب نے آج آذان میں اعلان کروا دیا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، انہوں نے اعلان کروا دیا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ علی دیکھ کے کہتے ہیں اسے جا کے کہو، علی کہہ رہا ہے شک کی نماز سے یقین کی نیند بہت بہتر ہے۔ شک کی نماز سے یقین کی نیند بڑی بہتر ہے۔ چلے میں بات آسان کر لیتا ہوں، سوکھی گل سنائیے۔ یقین اور ہے، ایمان اور ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے اپنے اللہ سے پوچھا تھا میرا مالک تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ کس ہے قرآن کا، آپ نے ذاکری میں یہ باتیں سن رکھی ہیں، تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ چک شکھانہ والوں، خالق کی آواز ہے ابراہیم ایمان نہیں، کہا ایمان ہے، میں یقین چاہتا ہوں۔ خالق کی آواز ہے ابراہیم ایسا کر 4 پرندے پکڑ، ان کا قیمہ بنا، اکٹھا کر دے، پھر اس کو علیحدہ علیحدہ کر، 4 پہاڑوں پہ رکھا، جہاں کھڑا ہے یہاں آ کے ان کو بلانا، وہ زندہ ہو کے اڑ کے واپس آ جائیں گے۔ ایمان تھا ابراہیم کا، یقین نہیں تھا۔ یقین نہیں تھا چک شکھانہ والوں تو یہ سب کچھ کر کے دیکھا۔ یقین ہوتا تو جناب رستم صاحب ایسا کبھی نہ کرتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا، اور یقین وہ دولت ہے جو اللہ نے نبیوں کی جھولیوں میں بھی تب تک نہیں ڈالی جب تک انہوں نے مانگی نہیں۔ میں فرق بتاؤں علی کسے کہتے ہیں؟ علی وہ بادشاہ ہے جس کے دروازے کے باہر بیٹھنے والے نوکر بھی یقین اور اطمینان بانٹتے ہیں۔ پہلا فقرہ فضیلت کا کہنے لگا ہوں، نام ہے سلمان فارسی، اور محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ السلمان منا اہل البیت۔ یہ یقین دیکھیے گا ادھر ہے ابراہیم علیہ السلام نبی، اللہ کہہ رہے کہ ایسے کر، اور اس نے کر کے دیکھا، یقین نہیں تھا تو کر کے دیکھا۔ پہلا فقرہ فضیلت کا کہہ رہا ہوں چک شکھانہ والوں، ایک بندے نے سلمان سے آ کے کہا سلمان میں نے سنا ہے کل علی مسجد میں کہہ رہے تھے میرا سلمان مردہ زندہ کر لیتا ہے، بڑی توجہ، علی مسجد میں کہہ رہے تھے میرا سلمان مردہ زندہ کر لیتا ہے۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ پرندے پکڑ کے حلال کر کے زندہ کر کے دیکھے۔ ادھر سلمان سے کہا، سلمان علی کہہ رہے تھے میرا سلمان مردہ زندہ کر لیتا ہے، مسکرایا، دیکھ کے کہتے ہیں میں نے کبھی کیا نہیں، لیکن اگر علی نے کہا ہے تو پھر یقیناً سچ ہے۔ یہ ہے یقین۔ انہوں نے کہا اگر علی بادشاہ نے کہا نا تو پھر ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے ایسے نہیں ماننا، مجھے کر کے دکھا۔ بندہ ضد کر گیا سلمان سے کہ مجھے مردہ زندہ کر کے دکھا۔ یہ تمہاری پیروں مریدوں کی عادت ہے، تم پیر کے فضائل پڑھتے نہیں تھکتے۔ یہ ابھی پچھلے رمضان کی بات ہے، تم کہہ رہے تھے ہمارے پیر نے ایک ہی وقت میں 40 گھروں میں روزہ افطار کیا۔ تم پڑھتے ہو پیر کی فضیلتیں، پیر کرتا رہتا ہے تمہاری اچھائیاں۔ تو چلے علی سے تو ہم کہہ کچھ نہیں سکتے، سلمان تو ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھا۔ اب بات چونکہ تھی علی بادشاہ کی سچائی کی، سلمان نے کہا پھر ایسے نہیں، قبرستان تیری مرضی کا، قبر تیری مرضی کی،
दिन तेरी मर्जी का, वक्त तेरी मर्जी का, सारे मदीने में ऐलान करवा। मदीना कर इकट्ठा, सारे इकट्ठे होते हैं कब्रिस्तान में, वहां तू खड़े हो के जिस कब्र पे इशारा करेगा मैं वो मुर्दा जिंदा कर दूंगा। मैं फजाइल दी सतर चक सिखाने वाले पढ़नी नहीं ना दीवारा ते लिख के चले 12 मुहर्रम से लेके अगली 12 तक सतर यहाँ बैठी हुई बारगाह में नजर ना आए तो फिर मैंने सरकार से खैरात ही नहीं मांगी। वक्त मुकर्रर आ गया, मदीना सारा इकट्ठा हो गया। इसने एक पुरानी सी कब्र पे जाके कहा इसे जिंदा कर। बंदे कहते हैं जी हमें फकीरी चाहिए, दरवेशी चाहिए, हम जो कहें वो हो जाए। आओ वो राज बताने लगा हूँ जिससे राज खुल जाते हैं। सलमान ने ना कोई मुसल्ला बिछाया, ना कोई नमाज पढ़ी, ना कोई लंबी तस्बीह, ना कोई दुआ। सामने कब्र पे खड़ा होके कहता है ओ कब्र वाले मुझे नहीं पता, इसने कहा है कि अली कहते हैं सलमान मुर्दा जिंदा कर लेता है। अगर ये अली ने कहा है तो फिर उठ के बाहर आ। हाय 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 हाय। उसे क्या मैंने नहीं पता उन्हें आख्या है या नहीं, इस आख्या भी अली आख्या है, ये है यकीन। हाय हाय हाय। जब ऐसा यकीन पैदा कर लेंगे ना तो फिर आप आम इंसान नहीं रहेंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम है, वो जेड़े दो मशहूर ने ना, एक लान नहीं देंदा ते दूआ चढ़न नहीं देंदा। उनके पास यही दौलत है जिसे यकीन कहा जाता है। दौलत यकीन बंदे को मिस्र में तमार बना देती है। गल मुकम्मल करिए। सलमान ने क्या कहा मुझे नहीं पता, ये कह रहा है कि अली ने कहा है हमारा सलमान मुर्दा जिंदा कर लेता है, और अगर अली ने कहा है तो फिर उठ के बाहर आ। चक सिखाने वाले वो मंजर अजीब है। कब्र शक हो गई, वो कब्र में से कब्र की मिट्टी झाड़ता हुआ कफन और बालों में से उठा। तुसां चुप करके गल सुन लईए ते पता ते ओनू है ना जेड़ा नाल खलोता सी। जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया ते जेड़ा जिंदा सी वो तकरीबन मर गया। हैरान परेशान। अब जो उठा ना उसने एक काम इससे भी आगे जाके अजीब किया। अगली गल लई हैरत आली। वो उठिया कब्र चों, उस ना इस नाल खलोते नूं वेखिया, ना कोई सलमान नाल सलाम दुआ। वो उठा, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। कभी मशरक की तरफ दौड़ता है, कभी मगरब की तरफ दौड़ता है, कभी शुमाल की तरफ दौड़ता है, कभी जनूब की तरफ दौड़ता है, और मुंह पे एक ही लफ्ज़ है मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है। इसके मुंह पे एक ही नारा है ऐनुल जमल, ऐनुल जमल, ऐनुल जमल। जमल कहते हैं अरबी में ऊँट को, ऐन कहते हैं कहाँ को। यानी ये बात ये कर रहा है मरा हुआ उठा है, जिंदा हुआ है, ना सलमान से मिला ना इस बंदे की तरफ इसने देखा। एक नारा है जुबान पे कभी इस तरफ जा रहा है ऐनुल जमल, ऐनुल जमल, ऐनुल जमल। और मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है। मेरे खामोश और हैरान सामीन जैसे आप हैरान और चुप है, वो बंदा भी बिल्कुल ऐसे ही हैरान और चुप था। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसने सलमान से पूछा मुझे ये तो बताइए माजरा क्या है। ना इसने मेरी तरफ देखा, चल मेरी तो बात ही कोई नहीं, इसने तेरे साथ भी सलाम दुआ कोई नहीं दी, हालांकि तूने इसे जिंदा किया है। चाहिए तो ये था ना ये तुझसे मिलता। और ये तो बता कि ये ऐनुल जमल, ऐनुल जमल क्यों कह रहा है। सलमान कहते हैं तुम मुस्तफा की हदीस भूल गए हो। तुम्हें याद नहीं कि सरकार दो आलम फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया से जो कहते हुए मरेगा वही कहते हुए उठेगा। इसीलिए चक सिखाना वालों बंदे दुआ मांगते हैं कि अल्लाह करे मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब हो, मरते वक्त
وقت محمد الرسول اللہ نصیب ہو، مرتے وقت علی ولی اللہ نصیب ہو لے. ہم گل نصیب دیئے تے کرن لگا جس کے اندر ہے علی وہ اتنا بولے گا کہ اندر کا علی کم از کم چہرے پہ بھی نظر آنا چاہیے اور روان کی صدا ہونی چاہیے. یا علی، جناب سلمان کہتے ہیں چونکہ یہ طے ہے، جو کہتے ہوئے مرنا ہے وہی کہتے ہوئے اٹھنا ہے. جب یہ مرا تھا اس کی اونٹنی کھو گئی تھی، یہ اونٹنی ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے آج کہہ رہا ہے میری اونٹنی کہاں ہے، میری اونٹنی کہاں ہے. اب بڑے مدینے کو مخاطب ہوا سلمان، دیکھ کے کہتا ہوں مدینے والوں، اسی لیے تو میں تم سے کہتا رہتا ہوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے رہا کرو یا علی یا علی یا علی یا علی، تاکہ تم قیامت میں یہ پوچھو جبرائیل علی کہاں ہے. بھائی زندہ و سلام. جبرائیل علی کہاں؟ یہ ہے ذات علی پہ یقین کا نتیجہ. علی کو جس نے کتنے تنویر آدھا گھنٹہ ہی پڑے سا. جنریٹر ہے جی کہ چلو خیر ہے، آ جاندی کوئی ہو جاندہ. صلوات پڑھیے باہر سے بولو. نہیں توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، اندھیرے سے پریشان نہیں ہونا.
یہ کربلا والوں کا مزاج ہے، حسین جب بھی اپنے آزمائے اندھیرے میں آزماتا ہے۔ اس ادا خانے کو خیمہ شبیر سمجھ کے بیٹھیے گا۔ وہ کھا گئے ہو بھائی۔ گل سنو نا سکین کتنے آئے نہیں بھائی تنویر انہوں لے وہ چھڈن لگا میں ہوں کنا کپڑے ہو گئی۔ بر محمد وآل محمد صلوات باہر ایک بار پھر بھی صلوات کریں۔ باکر سے مسائب پڑھا تے صحیح چاہے چلے تے پڑھا لے۔ صلوات بآواز بلند پڑھ۔ بس جڑے مجلس پاک کے حاضر ہو توجہ میرے پاس سے گل مک دی میرے حصے دی۔ 12 محرم دا دن لنگے ہے، کل خانی ہے اج اس غریب دی جدی لاش دفناون والا کوئی نہ ہو۔ وسدا رہے چک شکھانے دا آزادار تسی صدا جی ہو، اور ایک کری شام والے پاسے کر کے آکھے آجے ضرور بھی سین ساڑھے تے راضی روے آجے، ساڑھا اور وس کوئی نہیں، اسی سونے جنازے بھی بنائے، اسی بہنا دیاں لے آکے مکانا دیتیاں بھی تے راج روئے بھی۔ چک شکھانے والے میرا تیرے تے سوال ہے، تو جو غریب دے کل کرنا ہے آج 12 محرم،
ذرا سوچتے صحیح ایسے دے غریب دی اپنی بہن کتھے ہے؟ ماشاءاللہ اپنے دکھیں کدی نہ رو ان رونا لے ہو جنہوں بہنا نہ رو سکیاں. بس تبرکن ایک جملہ حسین بادشاہ دے کرم دا پڑھنا ہے، مسائب نہیں، میں حسین دا کرم پڑھنا ہے. اور ماحول تو بے نیاز ہو کہ یقیناً جڑے بیٹھے ہو پرسے واسطے بیٹھے ہو. جس نے کربلا دا غریب دامی دی دیگر اکلے رہ گئے نا، کئی ہزار بندے نے دائرہ ماریا ہویا ہے شبیر دے گرد، شبیر دے ظلم پہ کر دیں. میں ایک تاریخ دا ورق تیرے سامنے رکھن لگا تو چونکہ اس ذاکری نال پیارے. چک شکھانے والے ایک بندہ ہے جنہا نا تاریخ کیس لکھے ہے، کاروباری اعتبار نال ایک خوشبو دا تاجر ہے، خوشبو خرید دے خوشبو بیچ دے. جس لئے شبیر بادشاہ اکلے ٹبے تے بے کے آتے پیانا ہولے ہولے حل من ناصرن ینصرنا، کون ہے جڑا میری مدد کرے؟ اس سے لینا کیس دا گزر ہویا ہے ٹبے کربلا تو. اے چونکہ خوشبو دا تاجر رہی، چک شکھانے والے ایک بڑی خوبصورت خوشبو اس محسوس کی تھی. اس خوشبو انہوں روک لیا، سواری تو لتھا، خوشبو دے پیچھے ٹردہ 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 اوتھے آیا جتھے غریب مٹی تے ہن تے کئی ہزار بندہ غریب نو مارن والا ہا. بس جدا خیال مجلس سے دی حاضری ہو گئی. اتنا ہی میں پڑھنا جتنا پڑھ لیا. چاکا لیو اس محسوس کیتا بھی خوشبو ہوئے نہ ہوئے اے دے کولوں پئی ہوندی ہے، اے جن مار دینے پہ. دل دکھی میں معاف کرے ہے، اشارہ ایڈا سونا ہے بھی مجلس میرے حصے دی مکمل ہو جائے گی. کیس ایک شامی والے پاسے دیکھ کیا دے کولوں خوشبو کھونا چاندے ہو لے اے گلے جے تو رو لئی تے گھر تکرا عبادت استے اے فکرہ کافی کو کمینہ سنگ دل ہا دشمنہ ویک کیا دے یار اے عجیب قسم دے بے غیرت ہیں او خوشبو ونڈنا چاندے اے کھونا چاندے. ہائے 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 واہ بھائی واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. توڑے سمجھن تو صدقے، توڑے سمجھن تو صدقے. لو اتنا ہی میں اور پڑھنا ہے جتنا میں پڑھ لیا. ایسا کیا او سویر دا خوشبو ونڈ دے، اے خوشبو او دے کو لوگ کھونا چاندے. چونکہ ہائی آپ خوشبو دا تاجر اسے گل سوچی بھی اے خوشبو زمین دی نہیں. میں آج تکرہ ایڈی سونی خوشبو ویکھی نہیں جس لے چک شکھانے والے ہو تھوڑا جا نیڑے ہویا نا کیس نو اے احساس ہویا بھی خوشبو تے اے دے لو ہی چون دی. اے جڑی رات ریت چل رہی ہوئی ہے اس رات چو خوشبو ہوندی. پہلا لفظ آکھن لگا اس کیس متھے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا دنیا دے ظلم دا نشانہ میرا سلام. غریب دا قبضہ تلوار تے متھا نہیں چاہیا. اکبر دے بابے ہولو ویکھ کے آدن کیس ابن راہیلہ میرا بھی سلام. ہائے میں صدقے جن ذاکری نال پیارے شبیر دی آواز لئی کیس ابن راہیلہ تے میرا بھی سلام تڑپ گیا. آگئے یاد تے کوئی نبی اے علم یا کسی نبی کو ہو سکتا ہے یا کسی امام کو ہو سکتا ہے تو من بھی جاننے میری ماں نو بھی جاننے تے 10 نہ قریب نبی تے اکو گزرین محمد مصطفیٰ اور گزریا کوئی نہیں. تو 10 مدینے والے محمد دا کی لگنے ہن نہ چلاویا بھئی سپیکر مہربانی کرے ہے. جملہ میں پڑھ دا شبیر آکھیا کیس مبالہ یادی کیس آکھیا من یاد ہے میں چھوٹا ہم لیکن من مبالہ یاد ہے.
शबीर आख्या कौन कौन नहीं मुबाले च, कैसा क्या अगे अगे अन रसूलों दे सरदार, एक शहजादा ही उन्हां दे हथ दे नाल हथ पड़ के टुरदा हुंदा, दूजा शहजादा ही उन्हां दी झोली विच ते एक मस्तूर है जिहड़ी उन्हां दे पिछे। हो जाएगा मेरे हिस्से दा पुरसा मुकम्मल इस गल ते जे तुसां सुन लिया ते मैं तुहाडी सांझी हाय सुनना चाहना। शबीर आखिया ओ जिहड़ी मस्तूर पिछे आई ओदा नां जानना है? कैस एक करी सज्जे खब्बे वेख्या, इदो उदो वेख के ना आदे ना मैनू ओदा आउंदा लेकिन बदमाशां दे माहौल च दस नहीं सकता। हाय 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 आदे ना मैनू ओदा आउंदा लेकिन मैं बदमाशां दे माहौल च दस नहीं सकता। ओ ना बड़ा पा के ओ मैं सदके जावां जिन्ना अदब ते हाय कीती है। शबीर आदे नो जेड़ा झोली च ही ना ओ मैं मेरा नाम हुसैन है, बस मुकदी है मेरे हिस्से दी पढ़ाई पैरा ते हाथ ला के आदे माँ दी इज्जत दा वास्ते ही मैंने कलमा पढ़ा। अच्छा सिखाने वाले जे अकीदा सुनने ते फिर फिक्रा याद रखी। शबीर आदे ने तेरी जन्नत दा मैं जामिन ते कैस कलमा तेरा उदो हो गया जदों तू मेरी माँ दा हया कीता। हाय 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 मैं मुकम्मल मजलिस पढ़ छड़ी इस फिक्रे च। शबीर आख्या कलमा तेरा हो गया, मेरी माँ दा हया ही कलमा है, जा मैं तेरी जन्नत दा जामिन ना, जा मैं तेरी जन्नत दा जामिन ना, टुर जा। कैसा क्या मौला इंज नहीं मेरा दिल है मैं शहीद होवां। ए गल तू सुन लई ते काफी हो रहा सी। शबीर आख्या कैस शहादत दी जेड़ी किताब है ना उन मैं असगर दे तीर ते बंद कर दिता है। हाय 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 हुण असगर दे बाद शहीद कोई नहीं, टुर जा। एक हारी टुरदा पिछा मुड़ के वेंदा, दूवी हारी टुरदा पिछा मुड़ के वेंदा, कदम दो चहिंदा पिछा मुड़ के वेंदा। शबीर आदे ने तेरी जन्नत दा मैं जामिन आ, जे यकीन ना होवे ते मां ज़हरा तो पुछवा देवां। मां ज़हरा दा नाम आया चक सिखाने वाले तड़प गया कैस ते रो के आदे बतूल इन्ना डिब्बियां च। शबीर रो के आदे कल रात दी ए थां सफा करती रही है जिथे मैं घोड़े तो लथा। हो गई मेरे हिस्से दी नौकरी। कैस टुरन लगा ते शबीर आख्या कैस एक बारी वापस आ ए गले और सारी जिंदगी वास्ते जिस बंदे मुसल्ले ते रोना है जुमला ले जाए ते काफी हो रहा सी। शबीर ने ना छोटी उंगली जो एक अंगूठी लाई रुमाल च रख के इन दिती। आखिया जा कैस नाल ले जा। कैस आखिया मौला मैं अंगूठी की करनी है? रो गया दिन कैस तेरे वास्ते नहीं किसे दे नाम दा तोहफा है। कैस आखिया मौला किदा तोहफा? शबीर दिन तेन याद नहीं घरों टुरन लग्या तेरी 3.5 साल दी धी आखिया बाबा जिसले वापस आवी मेरे वास्ते एक अंगूठी ले आई। नहीं आंदा बंदे मातम ते मैं की करा। चक सिखाने वाले ना रोइए जिस लोगां दियां धीआं नू कत्ल होंदे वेले अंगूठियां तोहफे च दित्तियां ओदी धी ने तोड़ कातिल ला ले कन्ना ते हाथ रख के आदी ज़ालिमा मंग लवेया इंज ना लावेया।